بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جہاد کے لیے جا رہی تھی۔ جنگل میں اکیلی ہی تھی۔ آپ کا گھوڑا گر کر مر گیا، پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ ایک آدمی آیا، پوچھا عبداللہ بن مبارک کیا وجہ ہے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ فرمایا جہاد کا ارادہ تھا، اچانک یہ گھوڑا مر گیا، پریشان ہوں۔ اس آدمی نے گھوڑے کے سر سے لے کر تمام پشت پر ہاتھ پھیرا، حتیٰ کہ دم تک پھیرتا ہوا پہنچا ہی تھا کہ گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا اور فرمایا یہ تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، اب سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس شخص نے لگام اور رکاب پکڑ کر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کو خود سوار کرایا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جب میں گھوڑے کو دوڑا کر میدان میں پہنچا تو عین موقع پر پہنچ گیا، اور میں جس طرح بھی ہوتا وہ شخص میرے آگے آگے نظر آتا تھا۔ تعجب ہوا کون شخص ہے؟ آخر میں نے اس کے قدموں کی طرف دیکھا جہاں سے پاؤں اٹھتا سبزہ نکل آتا، پس میں جان گیا کہ وہ خضر علیہ السلام ہے۔ فوائد الفوائد شریف میں ایک روایت آئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں حتیم میں سویا ہوا تھا، وہ شخص میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئی۔ ایک نے دوسری سے پوچھا اس سال کتنے آدمی حج پر آئے ہیں؟ دوسرے نے کہا 7 لاکھ آدمی۔ میرے دل میں خیال آیا اتنے آدمیوں کا شمار کرنا ناممکن ہے، معلوم ہوتا ہے یہ دونوں فرشتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کتنے آدمیوں کا حج منظور ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کسی کا حج بھی منظور نہیں ہوا۔ پھر پوچھا کتنی آدمی بخشی گئی؟ جواب ملا تمام بخشی گئی۔ سوال کیا حج کسی کا منظور بھی ہوا ہے یا نہیں؟ فرمایا صرف ایک شخص کا حج منظور ہوا جو حاضر بھی نہیں ہوا۔ پھر سوال کیا یہ لوگ کس کی طفیل بخشی گئی؟ جواب دیا علی بن طلق کی طفیل۔ سوال کیا علی بن طلق کون اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جواب دیا دمشق میں فلاں محلہ کے رہنے والے ہیں اور موچوں کا کام کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب میں جاگا تو ارادہ کیا کہ جس شخص کی طفیل 7 لاکھ آدمیوں کی بخشش ہوئی ہے اور اس کا حج بھی گھر بیٹھے منظور ہوا ہے، اس شخص کی ضرور زیارت کروں گا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے فارغ ہو کر میں دمشق گیا، اس شخص کو نام اور مقام کی وجہ سے تلاش کیا، نہ ملا، لیکن تہیہ کر لیا کہ ضرور زیارت کر کے رہوں گا۔ بہت سے دن وہاں اسی تلاش میں گزارے، بالآخر ایک روز پہنچ گیا۔ ایک شخص موچوں کا کام کر رہا تھا، اس کے پاس گیا، نام پوچھا، اس نے علی ابن طلق بتایا، وہی بیٹھ گیا۔ اسے کہا میں آپ کی تلاش میں رہا ہوں اور بڑی مدت کے بعد مجھ آپ کی ملاقات نصیب ہوئی۔ اس سے پوچھا اس سال آپ حج پر گئی ہے یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا لیکن نہایت حضرت بڑی آواز سے، بلکہ آنکھوں سے پانی آنسو کی شکل میں بر آیا، اور کہا اس سال حج پر نہیں جا سکا۔ سبب پوچھا تو بتایا کوئی عذر ہے؟ فرمایا میں نے اصرار کیا، وہی عذر تو پوچھنا ہے۔ جواب دیا میں نے حج کی تیاری کی، سامان وغیرہ باندھا، لیکن میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا، میرے ہاں پہلی بچہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کی فضل و کرم کی امید تھی۔ جب اہلیہ کو زیادہ تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا اس وقت میرا دل گوشت کھانے کو چاہتا ہے۔ میں نے سوچا بازار سے لانا اور پکانا دیر ہو جائے گی۔ گھر والوں نے بتایا مجھے معلوم ہوتا ہے شاید پڑوسی کے ہاں گوشت پکا ہے۔ میں نے وہاں جا کر پوچھا، انہوں نے بتایا جی ہاں گوشت ہم نے پکایا ہے، تھوڑا سا سالن مانگا۔ انہوں نے جواباً کہا تو امیر آدمی ہے، ہم نے بھوک کی وجہ سے حرام گوشت پکایا ہے، مسکین اور مضطرب کے لیے تو حرج نہیں۔ ہم نے جب بال بچوں کی اضطرابی اور بھوک کی شدت دیکھی تو باہر ایک گدھا مرا پڑا تھا، اس سے گوشت کاٹ لائے اور پکا رہی ہے، تیرے لیے تو حرام ہے، تجھے کس طرح دے؟ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، واپس گھر آیا، جتنا سامان حج کا باندھ رکھا تھا تمام اٹھا کر انہیں دے دیا اور معافی بھی مانگی کہ گزشتہ حالات میرے بے خبری اور ناواقفیت کے عالم میں ہوئی ہے، آئندہ تمہارا لحاظ پہلے رکھوں گا اور بعد میں میرے بچے کھائیں گے، لہذا میں تو اس لیے حج پر حاضر نہ ہو سکا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص تجھے مبارک ہو، حج بھی اس سال صرف تیرا منظور ہوا اور تیری طفیل 7
لاکھ آدمی حاجی بخشی گئی۔